نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ بیانات کا چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور وہ مہمات کے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی، آپ کی امارت میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدانوں میں نکلے اور کفر کا مقابلہ کیا۔ ان غزوات پر گزشتہ جمعے سے بات شروع کی تھی اور غزوہ بدر پر آ کر بات مکمل ہوئی، تو اس سلسلے کو وہیں سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ بدر جو کہ 5واں غزوہ تھا، اس سے قبل 4 غزوات ہوئے لیکن ان میں لڑائی کی نوبت نہ آ سکی، اور غزوہ بدر پہلا غزوہ تھا کہ جس میں کفر اور اسلام کا مقابلہ ہوا، دو بدو لڑائی ہوئی، اور صحابہ کرام میں سے 14 صحابہ کو شہادت کا رتبہ ملا، جبکہ کفار کے 70 بڑے بڑے سردار اور دیگر لوگ ان کے مارے گئے۔ تو غزوہ بدر کے خاتمے پر ان کے 70 کے قریب قیدی تھے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور اگر کوئی فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، حیثیت نہیں رکھتا، تو وہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دے گا، پڑھنا لکھنا سکھائے گا، یہی اس کا فدیہ ہوگا، اور اس طریقے سے وہ رہائی پا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ بھی نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا معاملہ فرمایا اور دیگر صحابہ کے مشورے سے ان قیدیوں کے بارے میں فدیہ دے کر چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ اور واپسی پر جب غزوہ بدر سے واپسی مدینہ کی طرف ہو رہی تھی تو 2 افراد اس وقت قتل کیے گئے راستے میں، ایک نضر بن حارث اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط۔ ان 2 کفار کو، ان 2 بڑے سرداروں کو راستے میں جو گرفتار ہو چکے تھے، ان کو راستے میں واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے موت کے گھاٹ اتارا گیا، جہنم واصل کیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف بہت زیادہ دشمنی کا مظاہرہ کیا تھا اور ان سے کبھی بھی کسی بھی قسم کی خیر کی توقع نہیں تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کر دینے کا حکم فرمایا۔ تو غزوہ بدر کے بعد چند دن کے بعد شوال کے مہینے میں سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 200 صحابہ کرام کا لشکر لے کر بنو سلیم کی طرف تشریف لے گئے، جو کہ غزوہ بنو سلیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں 200 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن اتفاق سے یہاں بھی لڑائی کی نوبت نہ آئی اور کفار اپنا مال اسباب چھوڑ کے بھاگ گئے اور مسلمانوں کو 500 اونٹ غنیمت میں ملے۔ اس کے بعد
غزوہ سویق پیش آیا جس میں ابو سفیان اپنے ساتھ 200 افراد کا لشکر لے کر آیا اور ایک مقام پر آ کر پڑاؤ ڈالا۔ وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر کے اندر جو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جو شرمندگی کا سامنا انہیں کرنا پڑا تھا، اس کی تلافی کرنے کے لیے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے ابو سفیان اپنے ساتھ 200 افراد کا لشکر لے کر اور بہت سارا کھانے پینے کا سامان اور ستو لے کر وہاں پر آئے اور پڑاؤ ڈالا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 200 جانثار صحابہ کرام کو لے کر تشریف لے گئے تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور مقابلے کی نوبت یہاں بھی نہ آئی۔ اس کے بعد غزوہ غطفان ہے، سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی طرف تشریف لے گئے 450 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر، اور وہاں جب پہنچے تو دشمن پہاڑوں کی طرف فرار ہو گئے، سامنا نہ کر سکے، اور اس غزوے میں بھی لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ اور اس کے بعد غزوہ فروع پیش آیا، مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ 300 صحابہ جانثاروں کا لشکر لے کر گئے، لیکن اتفاق سے یہاں بھی دشمن فرار ہو گیا اور لڑائی کی نوبت نہ آ سکی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی ریاست کا قیام اور پھر اس ریاست کو مضبوط داخلی اور خارجی ہر اعتبار سے مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو میثاق مدینہ فرمایا، جس میں اہل مدینہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، ان کو ساتھ بٹھا کر اکٹھے رہنے اور اکٹھے دشمن کا مقابلہ کرنے اور آپس کے معاملات کو مل جل کے طے کرنے کے لیے اس بات پر اتفاق ہوا، اور بہت سارے معاملات اس میں طے ہو گئے۔ مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی مشرکین ان سب کے ساتھ یہ معاملات طے ہو چکے تھے کہ اگر کہیں بھی دشمن کے ساتھ کوئی مقابلہ ہوگا تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ایک علاقے کے ہم رہنے والے ہیں تو ہمارے اندر کے معاملات جو ہیں آپس میں ہم نے درست رکھنے ہیں، اور کوئی نزاع، کوئی معاملہ، جھگڑا پیش آ جاتا ہے اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور سب اس فیصلے کو مانیں گے۔ اس پر بھی سب نے اتفاق کیا اور دیگر بہت سارے امور طے پا گئے۔ تو جب غزوہ بدر پیش آیا تو اس دوران یہودیوں کی طرف سے بہت ساری ایسی باتیں سامنے آئیں جن سے پتہ چلا کہ یہ یہودی غداری کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، ان کے سامنے بات رکھی اور ان کو سمجھایا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی دشمنی کرنے والوں کو، قریش کو، اہل مکہ کو، مشرکین کو شکست سے دوچار کیا ہے اور ان کا بہت برا انجام ہوا ہے بدر کے میدان میں، تو اگر تم لوگ ہمارے خلاف سازشیں کرو گے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے اور غداری کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی معاملات اسی طرح کے پیش آئیں گے، لہٰذا اپنی خیر مناؤ اور اپنے معاملات درست کر لو، اور آئندہ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی غداری یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ باتیں ان کو سمجھائی گئیں، لیکن اس پر سمجھنے کے بجائے انہوں نے آگے سے مسلمانوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ بنو قینقاع کے لوگ وہ یہودی کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں کہ آپ کا مقابلہ قریش سے ہوا، مشرکین سے ہوا، اہل مکہ سے ہوا، ایسے لوگوں سے ہوا کہ جو لڑنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو جب ہمارا آپ کا مقابلہ ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے ماہر ہیں لڑنے میں اور کس طرح ہم آپ کو شکست دیتے ہیں۔ تو آپ کو گویا نعوذ باللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ نے قریش کو زیر کر کے، ان کو ہرا کے، ان کو شکست سے دوچار کر کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہم پر بھی غلبہ حاصل کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہم لڑنا جانتے ہیں، ہم لڑائی کے معاملات کو خوب سمجھتے ہیں، ہم میدانوں کے شاہ سوار ہیں، ہم آپ سے وہ انتقام لیں گے کہ آپ کو شکست سے دوچار کر کے چھوڑیں گے۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے دھمکی آمیز جواب دیا تو پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا کہ جب لڑنا ہے
غداری کرنی ہے، معاہدے کی پاسداری نہیں کرنی تو پھر ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر صحیح ہے، آ جائیں سامنے۔ تو ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا اور وہ محاصرہ 15 روز تک قائم رہا، اور اس محاصرے کے اندر انہیں یعنی جنگ کا یہ بھی ایک طریقہ تھا، قلعے کا محاصرہ کر لیا جاتا، اور جب تک دشمن دل برداشتہ نہ ہو جاتا، جب تک دشمن بے چین ہو کے باہر نہ نکل آتا یا ہتھیار پھینک نہ دیتا، اس وقت تک محاصرہ قائم رکھا جاتا، اور یہ بھی ایک جنگ کا طریقہ تھا۔ تو 15 دن جب گزرے تو یہ مشورہ ہوا کہ اب ان کا کیا کیا جائے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہوں نے، اور ساتھ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین، ان دو حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ آپ ان سے یعنی ان کو چھوڑ دیں، ان کو معافی دے دیں، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو تسلیم کیا، اور ان کے ساتھ یہ طے پا گیا کہ ان کو یہاں سے جلا وطن کیا جائے گا، یہاں رہ نہیں سکتے، جب یہاں رہ کر یہ مسلمانوں کے خلاف حرکتیں کریں گے، مسلمانوں کی مخالفت کریں گے، تو اس طرح سے ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے، انہیں جلا وطن کیا جائے گا، ان کا مال اسباب سارے کا سارا ضبط کیا جائے گا، حکومت کی نگرانی میں وہ ضبط ہوگا، اور ان کے افراد کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ ان کو رعایت دی جا سکتی ہے، یہاں سے نکال دیا جائے گا، جہاں جائیں، جہاں پناہ لے سکیں، جہاں رہ سکیں، یہاں سے چلے جائیں۔ تو اس طریقے سے ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور ان کا سارے کا سارا مال ضبط کیا گیا، حکومت کے قبضے میں آیا، اور وہ وہاں سے جلا وطن ہو کر نکالے گئے۔ یہ کہلاتا ہے غزوہ بنو قینقاع۔ بنو قینقاع قبیلہ تھا، ان کے خلاف جو یہ سلسلہ ہوا، سارا محاصرہ ہوا، اور پھر ان کو جلا وطن کیا گیا، تو اس غزوے کو غزوہ بنو قینقاع کہا جاتا ہے، اور یہ 10واں غزوہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کی نیت سے، مقابلہ کرنے کی نیت سے صحابہ کرام کا لشکر لے کر نکلے۔ پھر دوسری طرف قریش مکہ شکست کھا کے، زخم چاٹتے ہوئے، اپنے بڑے بڑے سردار سارے مروا کے اور جہنم واصل کروا کے، وہ شکست خوردہ ہو کر واپس جب پہنچے تو انہیں کسی صورت چین نہیں آتا تھا، آ بھی کیسے سکتا تھا۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، عقبہ بن ابی معیط مارا گیا، نضر بن حارث مارا گیا، بڑے بڑے ان کے سردار جو بڑا کچھ سمجھتے تھے اپنے آپ کو، اور کچھ کہلواتے تھے خود کو، اور غرور و تکبر میں مبتلا تھے، وہ شکست سے جو دوچار ہوئے، جہنم واصل ہوئے، تو اہل مکہ کو کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے پھر اپنے سارے مال اسباب اکٹھے کیے، اور یہ طے کیا، مشورہ کیا کہ کسی بھی صورت میں ہو، ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، اور ان سے انتقام لینا ہے، ان کو مٹا کر چھوڑنا ہے، اب ہمارے لیے یہ لازم ہو چکا ہے۔ دار الندوہ میں انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا، 3000 مسلح جنگجو انہوں نے تیار کیے، اسی طرح بہت سارے اونٹ، گھوڑے، اور یہاں تک کہ بہت سارے اونٹ وہ اس نیت سے ساتھ لے کر آئے کہ واپسی پر مسلمانوں کا جو مال اسباب لوٹ کے ہم لائیں گے، وہ ان اونٹوں پر لاد کر لے کر جائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ انہوں نے چند اونٹ اپنے ساتھ یوں لے کر آئے کہ واپسی پر ہم بہت سارا مال اکٹھا کریں گے، اور لوٹ مار کر کے وہ مال ہم ان اونٹوں پر لاد کر لائیں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ جب انہوں نے ارادے کیے اور چلنے کا سوچا، تو اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں مقیم تھے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک تیز رفتار سوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اطلاع پہنچائی کہ کفار کے یہ ارادے ہیں اور آپ اپنی تیاری کر لیں۔ یہ بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، لہٰذا آپ بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار کر لیں کہ انہوں نے انتقام لینا ہے، اور اس نیت سے یہ تیاری کر چکے ہیں اور نکلنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انصاری صحابہ اور پھر بعد میں ایک اور صحابی، ان 3 افراد کو بھیجا، جنہوں نے جا کر تفصیل معلوم کر کے لائے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ قریش جو لشکر لے کر آ رہے ہیں وہ لگ بھگ کوئی 3000 کے قریب افراد ہیں۔ 15 خواتین کو بھی ساتھ لائے، اور خواتین بھی بڑی خاندانی اور اچھے خاندانوں سے تعلق رکھنے والی
عزت دار خواتین کو ساتھ لے کر آئے، اس لیے کہ جنگ کے اندر جب خواتین اشعار پڑھتی تھیں وہ ان کے جذبات کو بڑھاتی تھیں اور انہیں غیرت دلاتی تھیں، تو اس وجہ سے پھر ڈٹ کے مقابلہ کرنا اور جواں مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ تو اس نیت سے اپنے ساتھ خواتین کو لائے، اپنے ساتھ ساز و سامان لے کر آئے، اور بہت تیاری کے ساتھ جب انہوں نے سفر شروع کیا تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اطلاع ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کس طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر دو رائے سامنے آئیں۔ ایک رائے یہ تھی، چند صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، دفاع کیا جائے، اس لیے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مدینہ کے اندر جب بھی اہل مدینہ نے رہ کر اور اندر دفاع کر کے اپنے آپ کو روک کر رکھا ہے اور اندر رہ کر مقابلہ کیا ہے، انہیں فتح ملی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہیں اور اپنا دفاعی نظام اتنا منظم کر لیں کہ دشمن کا ہم مقابلہ یہیں بیٹھ کر سکیں۔ اور دوسرے دیگر صحابہ کی رائے، جن میں زیادہ تر وہ صحابہ تھے کہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور وہ شرکت کرنا چاہتے تھے، آگے بڑھ کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، ان سب حضرات کا یہ مشورہ تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی، فرمایا کہ اس وقت تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا کہ جب تک میں باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ نہ کر لوں اور دشمن کو شکست نہ دے لوں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فیصلے کو اختیار فرمایا اور مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کو ترجیح دی، اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دے دیا۔ یہاں پر عبداللہ بن ابی اپنے ساتھ 300 افراد کو لے کر آیا تھا اور خود کو ظاہر مسلمان ظاہر کرتا تھا، وہ منافق تھے، اور اپنے ساتھ 300 اور منافق بھی لے کر آیا اور لشکر میں شامل ہو گئے، 1000 مسلمان ہو گئے۔ تو جب کوچ کا حکم آیا، جب نکلنے کا ارادہ کیا چلے، تو وہ یہ کہہ کر اپنے بندے لے کر الگ ہو گیا کہ چونکہ میری رائے نہیں مانی گئی، میں قبیلے کا سردار ہوں، میں مدینے کا رئیس ہوں، میں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے اور میری بات نہیں مانی گئی، لہٰذا میں اس کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ اور وہ اپنے 300 افراد لے کر واپس گھروں کو چلے گئے۔ تو 700 مسلمان باقی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، احد کا پہاڑ آپ کی پشت پہ، اور میدان احد میں صف بندی کی اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اور ساتھ ایک پہاڑی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کے قریب تیر انداز وہاں پر مقرر فرما دیے کہ جنگ کی کوئی بھی صورتحال ہو، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، یہاں پر پہرا دینا ہے۔ تو 50 صحابہ کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رماد پر مقرر فرما دی، اور دیگر صحابہ کو لے کر جب صف بندی ہوئی، ادھر سے کفار پہنچے، میدان احد میں آمنا سامنا ہوا، اور شروع میں انہوں نے مبارزت کی۔ باہر نکل کر ایک بندہ چیلنج کیا کرتا، ایک جنگ کا انداز تھا اس وقت کا کہ باہر آ کر پکارتا، للکارتا، چیلنج دیتا کہ ہے کوئی میرے مقابلے کا، ہے کوئی جو میرے ساتھ آ کے لڑ سکے، میرا سامنا کر سکے۔ تو طلحہ بن ابی طلحہ نکلا کفار کی طرف سے اور اس نے للکارا، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اس کا نکلتے ہی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عثمان بن ابی طلحہ نکلا، اس نے جب مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور اس کا کام تمام کیا۔ تیسرا جو شخص باہر نکلا وہ سعد بن ابی طلحہ نکلا، اور اس نے جب نکل کر مقابلے کے لیے پکارا، ادھر سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور انہوں نے اس کا کام مکمل کیا، تمام کیا، اسے جہنم واصل کیا۔ اور اس کے بعد دو بدو لڑائی شروع ہوئی اور ایک لڑائی کا میدان گرم ہو گیا۔ ابتدا میں مسلمانوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے قدم اکھڑ گئے، وہ بھاگنے لگے، وہ آگے تھے، مسلمان ان کے پیچھے تھے۔ جب یہ منظر ان پہاڑی والوں نے، جبل رمات والوں نے دیکھا تو ان میں سے بہت سارے حضرات یہ کہنے لگے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تک ہمیں یہاں روکا ہوا تھا، آپ کا حکم
جنگ کے لیے تھا، اب چونکہ جنگ ختم ہو گئی، شکست میں تبدیل ہو گئی، فتح ہو گئی اور کفار کو شکست ہو گئی، اب مال غنیمت اکٹھا کرنے کا وقت آ گیا، تو لہٰذا اب یہ حکم پورا ہو گیا، ہم نے پہرا دے دیا، اس لیے وہ ایک ان سے اجتہادی غلطی ہوئی اور وہ وہاں سے میدان کی طرف انہوں نے رخ کیا اور کفار کا پیچھا کرنے لگے۔ ان کے جو امیر تھے انہوں نے انہیں روکا اور کوئی 8-10 کے قریب صحابہ وہاں پر رہ گئے، انہوں نے وہ جگہ نہیں چھوڑی، لیکن دیگر صحابہ وہاں سے میدان کی طرف رخ کر گئے اور کفار کا پیچھا کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پلٹ کے احد کی پشت کی طرف سے دوسری طرف سے آئے اور اس پہاڑی کے دامن سے وہاں سے انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب کیفیت یہ ہو گئی کہ کفار آگے بھاگ رہے تھے، مسلمان ان کے پیچھے تھے، اور اس طرف سے جب خالد بن ولید لشکر لے کر آگے تو کیفیت یہ ہو گئی کہ آگے کفار، بیچ میں مسلمان اور پیچھے پھر کفار، تو دونوں طرف سے مسلمان کافروں کے گھیرے میں آگے۔ جب پلٹ کے پیچھے سے حملہ کیا انہوں نے تو آگے جو کفار بھاگ رہے تھے، جو شکست کھا چکے تھے، جو فرار کی راہ اختیار کر رہے تھے، وہ بھی پلٹ کے مسلمانوں کی طرف سیدھے ہو گئے۔ تو مسلمان اس وقت دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے اور ایک انتہائی سخت حالات کا شکار ہو گئے، اور پھر ایسی گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی کہ جس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان تھے، مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے۔ ایسی افراتفری اور ایسی گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی کہ حضرت حذیفہ کے بلانے کے باوجود، سمجھانے بتانے کے باوجود، چلانے کے باوجود ان کی آواز کسی نے نہ سنی، اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سے شہادت پا گئے۔ اور پھر چند جانثار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے جنہوں نے جانثاری کی ایسی لازوال داستان رقم کی کہ جس کی تاریخ میں مثال ملنا مشکل ہے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، زخموں سے چور ہو کر جب زمین پہ گرتے ہیں تو اس وقت بھی فکر یہی ہے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حفاظت کی جائے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو صحابہ سے کہا کہ ان کو آنے دو، انہیں قریب کرو۔ قریب پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ اپنا سر رکھا، منہ رکھا، چہرہ رکھا، رخسار رکھے اور جان دے دی، شہادت پا گئے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال کے حضرت سعد کو دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک صحابی کو کہ تیر چلاؤ، اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کو ختم کرو، قتل کرو۔ یہ ایسا فضیلت والا عمل ہے کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ قربان کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، اور ایک اور موقع پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فداک ابی و امی، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان، تو یہ بھلائی کا کام کر، اللہ تجھے اجر دے، اللہ تیرے ہاتھ مضبوط کرے، تو یہ کام کر، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربانی۔ کتنی فضیلت والی بات ہے۔ صحابہ کرام حضور پر فرمایا کرتے تھے کہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہمارا سب کچھ قربان۔ اور جہاد کا ایسا عظیم عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابی کھڑے ہیں اور ان سے حضور فرما رہے ہیں کہ فداک ابی و امی۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والا ہر تیر اپنے ہاتھوں پر روک رہے تھے، اور ان کا ہاتھ شل ہو گیا، چھلنی ہو گیا تیروں کے ساتھ۔ اپنے ہاتھوں پر جتنے تیر روک سکتے تھے انہوں نے روکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر آ کے ہاتھ پہ لگا، ہاتھ زخمی ہوا، سر مبارک زخمی ہوا، اور ایک بدبخت عقبہ بن ابی وقاص
سعد بن ابی وقاص حضور کے ساتھ کھڑے، جنہیں حضور فرما رہے ہیں فدا کا ابی و امی، اور حضور کی طرف سے تیر چلا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کا سگا بھائی عقبہ بن ابی وقاص وہ ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ آ کر وہ پتھر لگتا ہے ہونٹوں پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ کا ہونٹ زخمی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکھڑا کے پیچھے کو ہٹتے ہیں تو پیچھے گڑھا کھودا ہوا ہے، اور اس گڑھے کے اندر حضور گرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے زخمی، آپ کا کندھا زخمی، پورا جسم زخمی، اور یہ گڑھا کس نے کھودا تھا؟ یہ گڑھا اس ابو عامر نام کے اس بدبخت شخص نے کھودا تھا کہ جو بعد میں مسجد زرار بنانے والوں میں شامل تھا، جس نے مسجد زرار بنوائی تھی۔ یہ وہ منافق تھا، یہ وہ فاسق تھا کہ جس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہاں میدان میں گڑھے کھود رکھے تھے کہ یہ یہاں پہ گریں گے اور شکست کھائیں گے، زخمی ہوں گے۔ یہ وہ بدبخت ہے کہ جو بعد میں روم چلا گیا تھا اور وہاں سے سازشیں کر کے اس نے مدینہ کے اندر مسجد زرار کی بنیاد رکھوائی تھی، جس کو بعد میں گرایا گیا، اور جس کی مذمت قرآن میں بھی بیان ہوئی، جو منافقین کا ٹھکانہ تھا اسے گرایا گیا۔ بہرحال تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے جانثاری پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی احد کے میدان میں شہید ہوئے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا کلیجہ چبایا گیا، آپ کا ناک کان کاٹے گئے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد بن ابی وقاص جنگ سے گزشتہ رات انہوں نے دونوں نے مل کر ایک دعا کی، ایک نے کہا میں دعا کروں گا تم آمین کہو، دوسرے نے بھی کہا میں بھی دعا کروں گا تم آمین کہو۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا کی کہ اے اللہ کل میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو کہ میں اس سے زیر کر سکوں، اسے قتل کر سکوں، اس پر فتح حاصل کر سکوں، اس پر غلبہ حاصل کر سکوں۔ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ کل میرا کسی سخت دشمن سے مقابلہ ہو، میں اس کے ساتھ نبرد آزما ہوں اور وہ مجھ پر غالب ہو جائے، وہ مجھ پر حاوی ہو جائے، مجھے قتل کیا جائے، میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، میرا ناک کاٹا جائے، میرے کان کاٹے جائیں، اور کل قیامت کے دن جب تو پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں اے اللہ تیرے راستے میں کاٹے گئے، تیرے نام کی خاطر کاٹے گئے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا آمین۔ ان دونوں نے یہ دعا کی، اور پھر اسی طرح اگلے دن یہ دعا ان کی قبول ہوئی، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، ان کے ناک کان کاٹے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے دشمن کو زیر کیا، قتل کیا۔ بعد میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ان کی دعا زیادہ بہتر تھی۔ تو یہ احد کے میدان میں یہ واقعات ہوئے۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور، صحابہ کرام زخموں سے چور، 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس طریقے سے جنگ کا خاتمہ بغیر کسی نتیجے کے جنگ کا خاتمہ ہوا، اور کفار واپس لوٹے، مسلمان بھی واپس مدینہ کی طرف لوٹے۔ تو اس کے بعد پھر اگلے دن حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ اللہ کے رسول جب میں فلاں مقام سے آ رہا تھا تو وہاں پر ابو سفیان اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر ان کو یہ سمجھا رہا تھا، یہ بتا رہا تھا اور روک رہا تھا کہ آؤ دوبارہ پلٹ کے حملہ کرتے ہیں، آؤ مسلمانوں کو دوبارہ شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ تم نے کیا پایا، تمہیں کیا حاصل ہوا۔ ان کے سارے بڑے بڑے سردار تو ابھی بھی زندہ ہیں، ان کے سب لوگ موجود ہیں، کسی کو تم مار نہیں سکے، ختم نہیں کر سکے، آؤ دوبارہ جاتے ہیں اور ان کا خاتمہ کر کے آتے ہیں۔ اس موقع پر ایک شخص نے جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسا مت کرو، مسلمانوں سے دوبارہ ٹکرانا بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے بہتر مشورہ دیا، لیکن ابو سفیان نے نہ مانا اور ان کو تیار کر رہا تھا۔ تو جب یہ خبر حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات شیخین کو بلایا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلا کے مشورہ کیا کہ یہ صورتحال ہے۔ تو حضرات شیخین نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، ہمیں رکنا نہیں چاہیے، کیا اس سے پہلے کہ وہ آ کے ہم پہ حملہ کریں ہمیں خود جا کر ان کو نمٹا دینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرما دیا کہ
صبح ان سب لوگوں نے دوبارہ نکلنا ہے کہ جنہوں نے احد میں شرکت کی تھی، وہ تمام لوگ جو احد میں شریک ہو چکے ہیں، اب ہم نے حمراء الاسد کی طرف جانا ہے، مقام کا نام ہے حمراء الاسد، وہاں نکلنا ہے اور وہاں کی طرف کوچ کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے لبیک کہا، کوئی بہانہ تلاش نہیں کیا، کوئی عذر نہیں ڈھونڈے، اور فوراً سب تیار ہو گئے، یہاں تک کہ حالت سب کی عجیب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زخمی، دندان مبارک شہید، سر پر زخم ہے، کندھا زخمی ہے، گھٹنے زخمی ہے، زخموں سے جسم چور ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام بھی کئی سو زخم، کئی زخم ان کے جسموں پر آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود سب دوبارہ تیار ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ حمراء الاسد قائم ہوا۔ سب صحابہ ساتھ ہوئے اور حمراء الاسد میں جا کر پڑاؤ ڈالا۔ اتفاق سے وہاں بھی ابو سفیان پھر وہاں سے فرار ہو گئے اور اپنے لشکر کو لے کر نکل گئے۔ 3 دن وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور پھر وہاں سے واپس تشریف لے کر آئے۔ تو یہ وہ غزوہ تھا کہ جس میں لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن صحابہ کرام نے یہاں بھی جانثاری کی بے مثال تاریخ رقم کی۔ 2 انصاری بھائی تھے، ایک بہت زیادہ زخمی تھے، دوسرے کم زخمی تھے، لیکن ان دونوں نے سفر شروع کیا اور اس طریقے سے سفر کیا کہ ایک صحابی، ایک بھائی جو زیادہ زخمی تھا، اسے دوسرا بھائی اٹھاتا اور اٹھا کے کچھ راستہ چلتا، اور پھر وہ وہاں پر تھوڑا رکتے، آرام کرتے، پھر اس بھائی کو اٹھاتا، زخمی بھائی کو، پھر آگے چلتا۔ اس طریقے سے سفر کر کے وہ حمراء الاسد تک پہنچے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں احد میں شریک نہیں ہو سکا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ جائیں گے جو احد میں شریک ہوئے تھے، تو اے اللہ کے رسول، میرے والد نے مجھے نہ جانے دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ کہا کہ گھر میں خواتین ہیں، آپ نے ان کے پاس ہونا ہے، اور میں بوڑھا ہوں، مجھے موقع دو، میں جاتا ہوں، ممکن ہے مجھے شہادت مل رہی ہو، تو مجھے شہادت پانے کے لیے میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ وہ خود چلے گئے اور مجھے گھر میں چھوڑ دیا، اب وہ شہید ہو چکے ہیں، اب مجھے آپ اگر اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت دے دی، اور وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے۔ تو یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا کہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ لٹا دینا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور ذرا سی بھی کوئی غفلت، کوئی سستی نہیں دکھانی۔ جب موقع آیا، جب ضرورت پڑی، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آج ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ جن صحابہ کرام کا ہم نام لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے کرتے ہیں، کیا آج ہمارے بھی ایسے جذبات ہیں؟ آج دنیا میں جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور دیگر دنیا کے طرف اگر جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے تو ہر جگہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو لوٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو زیر کیا جا رہا ہے، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف مسلمان جو آزادی کا سانس لے رہے ہیں، جو خود کو آزاد سمجھتے ہیں، وہ اس پر کیا کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کہ جس سے ہم لوگ دوچار ہیں۔ آج ہمارے مسلمان بھائی کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، شہادت پا رہے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں گے تو ہمارا اس سے کیا فرق پڑے گا۔ فرق ضرور پڑے گا، اور ہر حال میں پڑے گا، اور اگر فرق نہ بھی پڑا تو ہماری نیت تو کم از کم ظاہر ہو جائے گی۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لائے، اندرونی معاملات کو درست کیا، صحابہ کرام کی معیت میں میثاق مدینہ کیا، یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے، دیگر باہر نکل کر ارد گرد کے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، ان کے ساتھ صلح نامے طے کیے، اور ساتھ ساتھ قریش مکہ جو دشمن تھے، ان کی جو تجارتی لائن تھی، جو سپلائی لائن تھی، جو تجارتی راستہ تھا، اس کو بھی کاٹا تاکہ ان کی معیشت کمزور ہو۔ دشمن جتنا مضبوط ہوگا معاشی طور پر، اتنا ہمارے لیے خطرناک ہوگا، دشمن جتنا کمزور ہوگا اتنا ہمیں فائدہ ہوگا۔
تو یہ تو جنگ کا بنیادی فلسفہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دشمن کو سامنے آتا ہے اس کی جان لی جاتی ہے، سامنے نہیں ہوتا تو اس کی کمر توڑی جاتی ہے معاشی طور پر، تاکہ وہ کمزور ہو، وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہ سکے۔ آج پوری دنیا میں یہودیوں کی مصنوعات بک رہی ہیں، استعمال ہو رہی ہیں، تو وہ مسلمانوں کے پاس ہو رہی ہیں۔ مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ اگر یہ کسی کام پر کھڑے ہو جائیں، کسی کام کو طے کر لیں، ڈٹ جائیں، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر حالات بدل سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کم سے کم درجہ، ہمارے ہاتھ میں یہی ہے کہ ہم کم سے کم اتنا تو کریں کہ کم از کم ان کی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال نہ کریں، اتنا تو ہم دینی غیرت کا مظاہرہ کریں۔ یہاں منافع کی، نقصان کی بات نہیں ہو رہی، ایک دینی غیرت کی بات ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر ہمیں بائیکاٹ کرنے کو اپنا ایک اس وقت فرض سمجھ لینا چاہیے کہ یہودیوں کی مصنوعات کا کم از کم ہم بائیکاٹ کریں اور ان کو استعمال نہ کریں۔ جب استعمال نہیں کریں گے ان کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، سپلائی بھی کم ہو جائے گی، ان کی معیشت بیٹھ جائے گی، اور تھوڑا سا آٹے میں نمک کے برابر لوگوں نے اس حوالے سے کچھ کیا تو اس پر آپ دیکھ لیں، اس پر بھی ان کو کافی تکلیف ہوئی، رد عمل سامنے آیا۔ تو اثر پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے۔ ہمیں اپنے انداز کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دینی غیرت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔